گڈ ایوننگ ویورس، میں آپ کا میزبان دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر اور نیشنل کونسل ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ تو پروگرام آج کی بات میں آج کی دو خبریں ہیں۔ پہلی خبر ہے 4 ex-SSB officers also on CBI radar. ASI whose 3 kin cleared SI's exam. CRPF cop among 4 more arrested. 2 nabbed from New Delhi and Haryana. اسی طرح دوسری خبر ہے ہائی لیول ڈیلیگیشن ٹو وزٹ لنڈن فار 5 days. Boost to tourism, industrial development in J&K likely. تو جو پہلی خبر ہے SSB ریلیٹڈ جو اسکیم تھا ASI's کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 ex-SSB آفیسر جو ہیں CBI کے رڈار پہ ہیں۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے ٹھیک ہے، یہ جو اسکیم کئی قسم کے کوئی بھی اسکیم ہو وہ کہیں نہ کہیں سسٹم کو بری طرح سے ڈیمیج کرتا ہے، اور خاص کر کے یہ جو SI's والا جو یوتھ ریلیٹڈ ریکروٹمنٹ اسکیم جو ہوتے ہیں، یہ بڑی طریقے سے کئی اینگل سے گھاتک ثابت ہوتے ہیں۔ تو ابھی 2-3 مہینے پہلے کوئی اسی طرح کا کسی دوسری اسٹیٹ کا کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا، تو سپریم کورٹ نے اس پہ جو اسٹرکچر پاس کرے تو اس میں یہ کہا گیا، کورٹ نے کہا کہ ایسے اسکیمز جس میں یوتھ کے کیریئر کے ساتھ کھلواڑ ہو، یوتھ کو دھوکہ دینے والا کوئی ایکٹ ہو، اس میں سخت سے سخت سزائیں جو ہوتی ہیں اس کا پروویژن ہونا چاہیے۔ یہ کورٹ کی فائنڈنگ تھی، سپریم کورٹ کی۔ وہ تو ایک کیس میں فائنڈنگ آ گئی۔ اب آئے دن اگر ہم دیکھیں ہمارے بھارت میں ہماری پولیسنگ کا کیا سٹینڈرڈ ہے، ہمارے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں پولیس کے ساتھ، ان کا کیا ورکنگ ہے، کتنی کریڈیبلٹی ہے، یہ کسی سے چھپی نہیں۔ جو جہاں تک ہماری CBI ہے، CBI کا کردار بھی، CBI بھی ایک پیرٹ بن کے رہ گئی ہے، رولنگ رجیم ہوتی ہے اس کے ہاتھوں میں۔ وہ جب کہے تو وہ بولتی ہے، وہ جو کہے تو چپ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں اگر جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی کریڈیبلٹی اسٹیک پہ ہوگی تو اس شکل میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی انویسٹیگیشن کہیں سے سرکار کرانا بھی چاہے تو پہلی بات ہے کہ سرکار خود جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان کو بچانے کا کام وہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے کہ وہ لوگ بچ جائیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سرکار کی اس منشا کو پورا کرنے کے لیے ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اکثر یہ کھیل کھیلتی ہیں۔ ایون ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے بعد جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں، پولیس کی ایجنسیز جو ہیں، CBI ہو، پولیس ہو یا پراسیکیوشن ہو، یہ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان کو بچانے کا کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کورٹ کو دکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ کلپریٹ ہیں، اور ان کے خلاف پھر وہ ٹرائل ہو جاتے ہیں کورٹس میں، لمبے ٹرائل چلتے ہیں۔ تو ایک بات یہ طے ہے کہ ہمارا انویسٹیگیٹو سسٹم، ہمارا پولیسنگ سسٹم، ہمارا CBI کا سسٹم بالکل کریڈیبل نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ میں سناؤں گا۔ یہاں ہمارے جموں کی انٹری ہے، کنجوانی کے پاس ایک چوک ہے جو یہاں سے بائی پاس روڈ ڈائیورٹ ہوتی ہے کشمیر کے لیے۔ اس چوک میں جو ہائی وے اتھارٹی کا جو ڈیزائن، جو اپروو ڈیزائن تھا، وہ بہت بڑا چوک بننا تھا جو سٹی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا تھا،
ادھر بائی پاس کو بھی جڑتا تھا، پھر نیشنل ہائی وے پٹھان کوٹ کی طرف بھی جاتا تھا۔ وہ چوک بڑا شاندار طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو اس کی ڈیزائننگ میں کیا تھا کہ آس پاس کی 1 کلومیٹر زمین ہر سائڈ پہ ایکوائر ہونی تھی۔ تو ایک سائڈ پہ جو انڈسٹریز لگی ہوئی تھیں گنگیال سائڈ پہ، وہاں پہ جو انفلوئنشل لوگ تھے ان لوگوں نے مل کے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے، اس وقت کے آج سے 7 8 10 سال پرانی بات ہے، پیسہ اکٹھا کر کے وہ دلی میں جا کے، کانگریس کی سرکار تھی، وہاں جو سرفیس ٹرانسپورٹ منسٹر تھے یا ہائی ویز کا جو ڈیل کرتے تھے، وہاں کچھ انڈرسٹینڈنگ بنائی گئی۔ تو اس چوک کا ڈیزائن بالکل چینج کر کے آج جو حالت ہے وہاں جا کے دیکھیں کہ اس کی وہ جو اس چوک کی جو وائبلٹی ہے وہ اس قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہ اس میں نے خود ایک کمپلینٹ یہاں اسٹیٹ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ میں فائل کری تھی۔ اسٹیٹ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ نے اس کو سی بی آئی کو ٹرانسفر کیا۔ سی بی آئی کے لوگوں نے مجھے بلایا، میں نے ان کو ساری بات جو پرانا ڈیزائن تھا، اپروڈ ڈیزائن، اس کی کاپی بھی دی۔ جو اب کا ڈیزائن ہے وہ ہائی وے اتھارٹی سے کاپی ایشو کروا کے میں نے وہ بھی دیا۔ اس کے بعد بھی کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوا۔ کیونکہ اس میں رولنگ پارٹی کے ٹاپ کے لوگ اس میں انوالو تھے، تو وہاں سی بی آئی خاموش ہو گئی۔ یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے۔ تو ایسے میں یہ جو ایس آئیز کا ریکروٹمنٹ اسکیم ہوا ہے یہاں، اس نے ہمارے یوتھ کا بھروسہ توڑ کے رکھ دیا ہے۔ سسٹم پر جو یقین تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ جو بھی کسی دیش میں، کسی سوسائٹی میں یوتھ کا جب اپنے سسٹم سے امیدیں ٹوٹنا، کانفیڈنس ٹوٹنا، یہ بہت بڑا نیشنل لاس ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر کریڈیبلٹی کے ساتھ ایک کریڈیبل انویسٹیگیشن ہوتی ہو، اگر یہ ہو تو رہی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا یہ ماننا ہے، یہ جو کہانیاں بتائی جا رہی ہیں، 4 ایکس آفیسر، 2 کاپ، تیسرا جو انفلوئنشل لوگ ہیں اس میں، وہ میڈیا ٹرائل میں بتایا گیا تھا کہ بی جے پی کے ریلیٹڈ جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے بالکل نزدیکی لوگ اس میں انوالو ہیں۔ جب نزدیکی لوگ تبھی انوالو ہوتے ہیں جب ان کی پیٹھ پر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے، یہ ٹھیک ہے جو بھی کچھ یہ ڈرامہ بازی چل رہی ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو فیٹ ہوگی وہ باقی دوسری روٹین میں جو چیزیں چلتی ہیں، جس طرح ایجنسیز ہماری جو مین کلپریٹ ہوتے ہیں ان کو بچایا جاتا ہے، جو دائیں بائیں والوں کو پکڑ کے بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایکشنز ہیں سی بی آئی کے، یہ بھی اسی دشا میں لے جا رہے ہیں چیزوں کو، یہ ایسا دکھاتے ہیں۔ اگر سرکار، ہمارا یہ کہنا ہے، سرکار واقعی ایماندار ہے، سرکار نیشنلسٹ تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتی ہے۔ اگر نیشنلزم سرکار کا تب دکھے گا جب اس کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھائے، اور ہمارے نوجوانوں کا، یوتھ کا بھروسہ پھر سے ریسٹور کرنے کا کام اگر یہ سرکار کر کے دکھاتی ہے تو مانا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی نیشنلزم کی اسپرٹ ہے، ادروائز اس کی ڈرامہ بازی پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اسی طرح دوسری خبر ہے، ہائی لیول ڈیلیگیشن ٹو وزٹ لنڈن فار 5 days، بوسٹ ٹو ٹورزم، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان JNK لائکلی۔ اب دیکھیں، یہ آج کل LG صاحب کا یہاں رول چل رہا ہے 3.5 سال سے، 4 سال ہونے لگے ہیں، اب ہونے کے قریب ہیں۔ تو اس میں بیوروکریٹس جو ہیں یہ پوری طرح سے چھائے ہوئے ہیں، سب کچھ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب 5 دن لنڈن جانے کا، آنے کا، کتنے لوگ جائیں گے اس ڈیلیگیشن میں، کتنا خرچہ ہوگا، یہ سرکاروں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے، جو یہاں ٹورزم کو بوسٹ دینے کی بات ہے، ہمارے سٹی میں جو ہم نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک گنڈولا پروجیکٹ یہاں مبارک منڈی سے باؤ تک کیبل کار پروجیکٹ تیار ہوا، 1.5 سال پہلے اس کا ٹرائل ہوا۔ ٹرائل میں کوئی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی،
ٹرائل میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4-5 لیبر کے لوگ مارے گئے، اس میں کوئی انکوائری کیا ہوئی آج تک اس کا کوئی آؤٹ کم کسی کو نہیں بتایا گیا۔ 1.5 سال کا ٹائم بیتنے کے بعد بھی اس گنڈولا پروجیکٹ کا ری سٹارٹ دوبارہ سے انسٹال کرنے کی بات کوئی دور دور تک کہیں سنائی نہیں دیتی۔ اور یہ ساری چیزیں کیا دکھاتی ہیں؟ سرکار کا نکماپن۔ ایل جی رول میں اگر یہ سٹی میں اتنا بڑا پروجیکٹ فیل ہو گیا، اس میں ٹورزم کی بوسٹنگ سرکار کی نیت سامنے دکھتی ہے۔ اسی طرح جموں کے آس پاس ابھی 1.5 سال پہلے جو ڈائریکٹر ٹورزم جموں ہیں، ان کا جو ایلوکیٹڈ فنڈ تھا، ایئرلی گرانٹ ہوتی ہے، اس میں 7-8 کروڑ ان کا لیپس ہو گیا، جو خرچ نہیں کیا جا سکا، وہ واپس سرکار کے کھاتے میں چلا گیا۔ اسی طرح سے دائیں بائیں جموں کے آس پاس ٹورزم کے نام پر کوئی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو انڈسٹری جموں کشمیر میں کیا کیا جو کس چیز کی پاسبلٹیز ہیں، ان پاسبلٹیز کا عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہے۔ جو پتہ بھی ہے، اگر سرکار چاہے تو جو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں ان کو ری ڈیزائن کر کے نئی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگوں کو اویئرنیس دے کے اپنے جموں کشمیر کے یوتھ کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانے کا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے واجپئی ہیں، وہ آج کل جموں کشمیر میں بہت سا کام یو پی گجرات والوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں ایسا شک ہے کہ یہ جو ٹورزم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے نام پر، ٹورزم بوسٹنگ کے نام پر جو فارن ٹرپس لگائے جا رہے ہیں، یہ دراصل یا تو اپنے بیوروکریٹس کی سویدھا کے لیے ہیں، یا اپنے جو چہیتے باہر کے یو پی گجرات کے، ان کے جو واجپئیوں کے بڑے خاص لوگ ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی قسم کا ایک سافٹ کارنر دینے کے لیے، ان کی سویدھا کے لیے نئی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں۔ ادروائز جو اپنے جموں کشمیر کے یوتھ کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی چیز سرکار بنانے میں سیریس ہے، ایسا دور دور تک دکھتا نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔